اس وقت احتجاج کرنے کا تو کسی کو حق نہیں ہے، اور جو یہ بات بھی کرے وہ مایوسی پھیلا رہا ہوتا ہے پاکستان کے اندر. تو آپ ہی کا ایک طبقہ ہے، تاجر ہیں، وہ اس وقت عام بندوں کی آواز، اور عام بندے سے مطلب کہ جو عمومی طور پہ اتنی مہنگائی کے اندر لوگ نکلتے تھے، اور تو میں نے عرض کیا نا نکلنے نہیں کسی کو دے رہے، آپ لوگ نکلتے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اضافہ مسترد کر دیا، پورے پاکستان کی جو تاجران ہیں، یہ اضافہ مسترد کرنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ویسے میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قریشی صاحب. شکریہ آپ کا باجوہ صاحب. اصل مسترد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اور جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمت اس وقت جو 26 روپے کچھ پیسے انہوں نے جو بڑھائی ہے، یا آپ یہ دیکھیں کہ ایک ماہ کچھ دن حکومت کو کیئر ٹیکر کو ہوئے اور انہوں نے تقریباً 58.5 روپیہ اس کے اوپر بڑھا دیے. ہر آنے والی حکومت یہ کہتی ہے کہ پچھلی حکومت نے یہ کام پورا کیا ہے. ہم نے بجلی کے بلوں میں آپ نے دیکھا کہ کراچی سے لے کے خیبر تک ہم نے بھرپور تاجر برادری نے احتجاج کیا، اور مجھے آج یہ کوئی کہتا ہے کسی سیاسی پارٹی، تو یہ تمام کرتوت ان سیاسی پارٹیوں کے ہیں جو وقتاً وقتاً اقتدار میں رہی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے عوام کے اوپر جو اس وقت ظلم کیا جا رہا ہے. اور آئی ایم ایف سے جو معاہدے ہیں، میں تو سب سے پہلے آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کیا جائے آئی ایم ایف سے ہمارے کس قسم کے معاہدے ہیں، اور یہی معاہدے ہیں تو روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دن عوام کو مار دیا جائے. تاجر برادری اس وقت کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، یوٹیلیٹی بل ہم ادا نہیں کر پاتے، گھر سے ہم کوئی بائک لے کر یا کوئی بس پہ یا کسی بھی ٹرانسپورٹ ہم استعمال کرتے ہیں، ہر 15 دن کے بعد اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ریلوے نے 15 دن میں 2 بار اپنے کرائے بڑھا دیے. تو عام آدمی جو سیلری طبقہ ہے وہ تو اپنا بجٹ مینٹین ہی نہیں کر پاتا. قریشی صاحب، باقیوں کو تو احتجاج کرنے نہیں دیتے، جیسا کہ میں نے کہا. میں تھوڑا سا صرف اس پہ بھی آپ کا کامنٹ لینا چاہ رہا ہوں. ہڑتال وغیرہ آپ لوگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں، کوئی پریشر وغیرہ بھی ہوتا ہے کہ ہڑتال نہیں کرنی؟ سر دیکھیں باجوہ صاحب، پریشر ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ہمارے پاس ہم جو ہیں سیاسی ورکر نہیں ہیں، ہم بزنس مین لوگ ہیں، ٹیکس پیئر لوگ ہیں. ہمارے پاس سیاسی جماعتوں کی طرح ورکر نہیں ہوتے. ہمیں 2-4 گھنٹے دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے تو ہمارے لیے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اس ملک کے خاطر، اس عوام کے خاطر ہم نے یہ کچھ کیا ہے. ہماری عوام میں اتنی مایوسی ہے کہ آپ کتنے بھی ریٹ بڑھا دیں، لوگ روڈوں پہ آنے کے تیار نہیں ہیں. لیکن تاجر برادری نے یہ ثابت کیا، جو کراچی سے یہ کمپین جو شروع ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ پشاور اور کوئٹہ اور اسلام آباد اور اسی طریقے سے لاہور، ملتان، تمام جگہوں پہ ہم نے بھرپور احتجاج کیا. لیکن اس احتجاج کا نتیجہ یہ ہوا، ہمیں بجائے عوام کو کوئی ریلیف دینے کے مزید اس مہنگائی کے سونامی میں ہمیں پھنسا دیا گیا ہے. اور اس طریقے کے جو معاملات عوام کے ساتھ ہو رہے ہیں، میں بات یہ کہ آپ کے چینل کے توسط سے، میں تو پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو جو اضافے کر رہے ہیں وہ تو ذمہ دار نہیں نا کسی بھی چیز کے، اور ان کو فرق بھی کوئی نہیں پڑتا. جنہوں نے احتجاج کرنا تھا انہیں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں، عوام آپ کے شکر گزار ہیں کہ چلیں یار کوئی تو نکل رہا ہے جس کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈال دیں کہ کوئی معاملہ نہیں ہو جائے گا، اور مایوسی پھیلانے کا الزام نہیں لگ جائے گا اس کے اوپر. سلمان شاہ صاحب، الزام کس کو دیں، کس سے جواب طلب کریں؟ 16 مہینے کی حکومت رہی ہے، تمام طرح کے جو وعدے تھے، جتنے دعوے تھے، بلکہ ایک بھی ان میں سے پورا نہیں ہوا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن ابھی بھی اس وقت ایز وی سپیک ہم نگران حکومت کی بات کرتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اس نگران حکومت کے اندر 3 مشیر جو ہیں، خاص طور پہ فواد حسن فواد صاحب، توقیر شاہ صاحب، احد چیمہ صاحب، یہ تو باقاعدہ پی ایم ایل این کی ٹیم ہے جو ان کے ساتھ گورنمنٹ میں بھی تھی، نگران گورنمنٹ کے اندر بھی بیٹھی ہوئی ہے. یہ اگین پیپلز پارٹی کا بھی الزام ہے، اٹس اے ویری کامن سینسیکل تھنگ. تو الزام ان پر بھی تو جاتا ہے. 16 ماہ جنہوں نے حکومت کی اور اس کے بعد ابھی بھی حکومت کا پارٹ ہے نہ ہوئے. واٹ وڈ یو سے؟ دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ پالیٹکس اسائڈ، پچھلے 16 مہینے میں تقریباً 2 بجٹس آئے. ایک بجٹ مفتاح صاحب نے دیا اور دوسرا بجٹ ڈار صاحب نے دیا، اور ان دونوں بجٹس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ہماری پرابلمس کو اور زیادہ گہرا کیا. ایکچولی ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ اس وقت پاکستان کے تو بہت سے مسئلے ہیں. اکنامکلی دیر آر جسٹ ٹو مینی تھنگس ہیپننگ ایٹ دا سیم ٹائم. لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی کرٹیکل ہیں، جن کو آپ نے قابو کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے.
تو اس میں سب سے نمبر 1 جو ایشو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری اکانومی کو ہم نے جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، یہ اب اس کو ہم کہتے ہیں انورڈ لوکنگ اکانومی، یعنی کہ یہ اکانومی جو ہے ڈومیسٹک اورینٹیشن ہے، اس کی آؤٹ ورڈ اورینٹیشن نہیں ہے، یعنی کہ ایکسپورٹس کرنے کے قابل نہیں ہے. صحیح. سو پہلا ایشو تو یہ ہے کہ یہ یعنی آؤٹ ورڈ ویسے پیسے مانگنے تو ہم چلے قابل جاتے ہیں، وہ سارے قرضوں سے چلانا ہے، وہ ایک ہاں. آؤٹ ورڈ لوکنگ ہے معاملہ. اس سے بھی بڑا جو آؤٹ ورڈ لوکنگ معاملہ ہے کہ ہاں یہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے، مطلب ایکسپورٹ کرتی نہیں ہے لیکن امپورٹس کے بغیر چل نہیں سکتی. اور امپورٹس جو ہیں اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہماری انرجی ہے، اور انرجی میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہماری بجلی ہے. سو یہ سارا سیلف ڈیزائنڈ سسٹم ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ آسمان سے سسٹم آیا تھا. یہ ہمارے سیاستدان، ہمارے رولرز، ہمارے لیٹ سے پچھلے جب سے ہمارا 50 سال کی اگر آپ ہسٹری لے لیں اس میں یہ سارا کچھ بنا. ہم سر 1994 سے شروع کر دیتے ہیں نا، جب سے یہ آئی پی پیز یہاں پہ آئے، اور اس کے بعد دیکھیں اب آپ نے کہیں نہ کہیں سے تو ڈیفیسٹس پورے کرنے. آئی ایم ایف آپ کو یہ تو نہیں بتائے گا کہ سستی بجلی آپ نے پروڈیوس کیسے کرنی ہے، وہ آپ کو یہ ضرور بتائے گا کہ بھائی مہنگی پروڈیوس کر رہے ہو تو مہنگی ہی آگے بیچنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ویسے فقیر ہو، مانگ تانگ کے گزارا کرنا ہے اور شاخرچیاں بھی ساتھ ساتھ جاری رہیں. تو یہ پھر 94، پھر مشرف صاحب کا دور، پھر نواز شریف صاحب کا دور، سب اس میں ماشاءاللہ سے ذمہ دار ہیں. باجوہ صاحب میری تو ہوگی کہ ہم نے 50 سال کی سیلیبریشنز کی ہیں کانسٹیٹیوشن کی. جی. تو میں تو وہاں سے شروع کروں گا جب سے ہمیں کانسٹیٹیوشن ملا اس کے بعد کیا ہوا. کیونکہ کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتا ہے رولز آف دا گیم کہ اس کو آپ نے اس طرح سے ہم نے پاکستان کو چلانا ہے. تو سب سے پہلے جب ہم نے کانسٹیٹیوشن سے 50 سال میں تقریباً 20 سال آپ سمجھ لیں فوجی حکومتیں رہی ہیں، اور 30 سال جو ہیں وہ سویلین حکومتیں رہی ہیں. اور ان سویلین حکومتوں میں جو اس وقت ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کے جو ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ تقریباً 26-27 سال انہوں نے حکومت کی. اب یہ جو نظام ہے یہ اسی وقت بنا ہے، یہ جو میں نے ابھی بات کی نا انورڈ لوکنگ نظام، یہ اس وقت بنا ہے. سب سے پہلی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو تھوڑی سی ہم بات کر لیں. صاحب میں تھوڑا سا ایک آپ سے صرف چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسے چلنا تو نہیں ہے، کوئی اور سلوشن پھر ہمیں چاہیے، کسی اور بلاک میں جانا چاہیے ہمیں، یا اپنی پالیسی چینج کرنے، مطلب اسی طرح سے آئی ایم ایف چلتا رہے، اسی طرح سے پرانے قرضے چڑھتے رہیں. ابھی میں اس کے سلوشن میں آتا ہوں، لیکن اگر مجھے آپ 2 منٹ دے دیں تو تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ ہمیں مسئلہ کیا ہے. نمبر 1 مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد امیڈیٹلی نیشنلائزیشنز کی، جس نے ہماری بیوروکریسی کا رول بہت زیادہ بڑھا دیا اکانومی میں. ہم نے ان کو دفتروں سے نکال کے کمپنیوں میں بٹھا دیا، کمپنیاں بھی ان کے سپورٹ کر دیں اور انہیں کہا کہ جی آپ سب کچھ کریں گے، بزنس بھی کریں گے، اپروول بھی دیں گے، ریگولیٹ بھی کریں گے. تو اکانومی بیوروکریسی کے ہاتھ میں دے دی. یہ تو پہلا ہم نے ایک کیا ہے، اور جس کو ہم اس کے بعد ریورس نہیں کر پائے، وہ جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم اکانومی میں ہے، جس کے خلاف اب ہم بہت سی کوششیں کرتے ہیں. نہیں سر، اس پہ ہم نے ایس آئی ایف سی بنا لی ہے ماشاءاللہ، وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو ہے وہ ریڈ ٹیپزم کو بائی پاس کرنے کے لیے بنایا نا ہم نے. جی، ایک تو یہ چیز ہے کہ اس کو ہم نے واپس نہیں کیا، اور ریڈ ٹیپزم کا طریقہ واپس کرنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر سے جمپ لگا لیں، بٹ اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو ختم کر دیں، ریڈ ٹیپزم کو ختم کر دیں. سو نمبر 1 تو وہ ہوا. نمبر 2 جو ہم نے ایک بہت بڑا مشکل میں ڈالا پاکستان کو، وہ یہ تھا جب ہماری سیاست نے یہ کہا کہ ہم ڈیم نہیں بننے دیں گے، اور ہم مر جائیں گے لیکن ڈیم نہیں بننے دیں گے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری جو بجلی کا نظام ہے وہ گریجولی انٹرنل ڈومیسٹک بجلی جو ہم روپوں میں بناتے تھے وہ تقریباً ہم نے ڈالرز میں بنانی شروع کر دی. ہم نے امپورٹڈ فیول، امپورٹڈ کول، امپورٹڈ گیس جس کو ڈالرز میں دینا تھا،
پھر ہم نے اس کے ساتھ آئی پی پیز کی آپ نے بات کی، ان کو ہم نے کہا کہ ہم ڈالر میں آپ کو پے کریں گے اور آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں پھر بھی ہم دیں گے، آپ جسٹ انویسٹ کریں. اور ہم نے بڑے بینڈ باجے بجائے کہ پاکستان میں بہترین انویسٹمنٹ آ گئی، حالانکہ وہ مطلب بہت شاہ صاحب ہر کام ہم نے الٹا ہی کیا ہے.